بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک مرد کے لیے اس دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے، کیونکہ نیک بیوی کے ساتھ زندگی پرسکون بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی مرد کی زندگی میں جاہل اور بد اخلاق عورت آ جائے تو اس مرد کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھی عورت کی 10 نشانیاں بتائیں گے۔ یہ 10 نشانیاں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان کے مطابق بتائیں گے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اچھے اخلاق والی عورت کی بتائی ہے۔ یہ 10 نشانیاں کیا ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک عورت کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں اچھی عورت کی 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ اچھے اخلاق والی اور کون سی عورت ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس عورت میں 10 نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ عورت اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ فرمایا کہ اچھی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھگڑا کم سے کم کرنے والی ہوتی ہے، نہ دوسرے لوگوں سے جھگڑتی ہے اور نہ ہی اپنے خاوند سے تلخ کلامی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ خاوند کے ساتھ جھگڑا کرنے والی، ویسے ہی جھگڑا کرنے والی عورت اللہ کو پسند نہیں، اور ایسی عورت پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ جو عورت گھر کے کاموں سے وقت نکال کر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اس عورت بہت ہی زیادہ باکمال ہے، اللہ اس کی بڑی قدر و قیمت کرتا ہے، ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ نماز کی پابندی لازمی کرے، اس سے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ نمبر 3، فرمایا دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ یاد رہے کہ دین اسلام ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو بیان کیا جائے اور ان کو اچھالا جائے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو تلاش کیا جائے۔ ایک کی بات سن کر دوسرے کو بتانا اور ایک دوسرے کو جدا کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 4، ایسی عورت دوسروں کی لغزش پر نظر نہیں کرتی بلکہ اپنی لغزشوں کو تلاش کرتی ہے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 5، فرمایا ایسی عورت اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتی ہے، سخاوت کرتی ہے اور صدقے میں دیر نہیں کرتی، اور ضرورت مند عورتوں کی مدد میں ایسی عورت پیش ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی جو کپڑے دھو رہی تھی، ایک فقیر آیا اور سوال کیا، اس کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی فقیر کو دے دی اور آدھی اپنے لیے رکھ لی۔ کچھ دیر گزری کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی تاکہ اپنے بچے کو اس سے بچائے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک شخص راستے میں آیا، اس نے بھیڑیے کو روکا اور اس کے منہ سے بچہ نکال کر عورت کے حوالے کر دیا۔ عورت نے اس شخص پر شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، تیری آدھی روٹی نے تیرے بچے کی جان بچائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہ کرے۔ نمبر 6، ایسی عورت اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایت نہیں کرتی، کیونکہ ایسی عورت جو شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کا گلہ کرتی ہے وہ بدترین عورت ہے۔ ایسی عورت بدترین عورت ہے تو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی ہر خوشی کا خیال رکھتی ہے، اس کو گھر سے رخصت کرتے وقت دروازے تک جاتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور گھر میں آتے وقت اس کا استقبال خوشی سے کرتی ہے۔ شوہر کے سامنے معذرت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہے اور شوہر سے معافی مانگتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً معذرت کرتی ہے اور شوہر کو راضی کرتی ہے۔ نمبر 9،
اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کو کبھی بھی کسی بات سے منع نہیں کرتی، نہ ہی کبھی اپنے شوہر کی خواہش سے انکار کرتی ہے۔ اور آخری نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت نہ صرف خوشی میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے بلکہ برے وقت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 10 نشانیاں ہیں جن کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت میں موجود ہو تو وہ اچھی عورت ہے۔ ایسی ہی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور پہلے ہی ذکر ہو چکا کہ اگر عورت نیک ہوگی تو خاوند کی دنیا کی زندگی جنت بدل جائے گی، اگر بدنیک ہوگی تو جہنم کی مثل ہے۔ اب قرآن پاک کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نیک عورت کی کیا خوبیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت فرمائی کہ نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے، بس سبب اس کے کہ اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی نیک عورتوں کی جو صفات بتائی ہیں وہ عورت نیک ہے، اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، پوشیدہ بات کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے راز کو راز رکھتی ہے، امانت کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے امانت کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے کسی بھی شخص کے راز کی حفاظت لازم ہے۔ لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورت اس فعل میں بہت کمزور ہوتی ہے۔ عورت کے لیے کسی بات کو یا کسی کے راز کو پوشیدہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے راز کو بھی پوشیدہ رکھتی ہیں اور باقی لوگوں کے رازوں کو بھی پوشیدہ رکھتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تو ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، بلکہ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ نہ صرف اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں بلکہ اپنے خاوند کی بھی ناشکری کرتی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے اور عورتوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے جو کہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی احسان مند ہونے کی بجائے ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور اس جہنم میں اکثریت عورتوں کی نیکی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی اکثریت کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر یعنی ناشکری کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی خلاف مزاج چیز پائے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ اب خواتین خود ہی اپنی اصلاح کر لیں تاکہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔